اچھا، یہ نماز کے حوالے سے جو بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام یقیناً مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور کیونکہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو وہ اس ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، لیکن فرادہ نماز پڑھا کرتے تھے، اپنی نماز علیحدہ سے پڑھا کرتے تھے۔ عموماً آپ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ جب جماعت تو وہ لوگ کراتے تھے نا، یا ابو بکر اپنے دور میں جماعت کراتا تھا، عمر اپنے دور میں جماعت کراتا تھا، تو علی علیہ السلام جو تھے وہ اس ٹائم جاتے تھے جب جماعت ختم ہو چکی ہوتی تھی، اور پھر جا کے فرادہ نماز پڑھتے تھے۔ اور اگر کبھی ایسے ٹائم پر پہنچ بھی گئے کہ جب جماعت ہو رہی تھی، تو پھر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تھا، فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو تو پھر آپ فرادہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور نیت آپ فرادہ کی کرتے تھے، نیت آپ جماعت کی نہیں کرتے تھے، نیت فرادہ کی ہی کیا کرتے تھے آپ۔ اور یہی طریقہ علی علیہ السلام نے پھر ہمیں بھی سکھایا ہے کہ بھئی اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ آپ کو اہل سنت کے ساتھ کہیں پر بھی نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑ جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا کہ اگر آپ الگ سے پڑھیں تو لوگ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک نفرت کی سی فضا پیدا ہونے لگتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو یہ طریقہ علی علیہ السلام نے سکھایا کہ آپ ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، جماعت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن نیت جو ہے نا وہ فرادہ کی آپ کریں گے، نیت جماعت کی نہیں کریں گے آپ، کیونکہ جماعت کی نیت اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ اس پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی قرت نہیں کرتے، پھر پہلی دو رکعتوں میں آپ اپنی قرت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی نماز صحیح ہے، حالانکہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں، یعنی میں آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے دور میں جو سنی مولوی ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا وضو صحیح نہیں ہے، ان کا وضو صحیح نہیں ہے، وضو کے بارے میں محکم آیت قرآن مجید کی موجود ہے، تو وہ ان کا وضو صحیح نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ابو بکر اور عمر جو وضو کرتے تھے وہ تو صحیح وضو کرتے تھے، وہ تو قرآن کے مطابق کرتے تھے، کیونکہ وضو میں جو تبدیلی کی گئی ہے یہ تو بنو امیہ کے دور میں جا کر ہوئی ہے نا، تو ابو بکر عمر جو تھے وہ ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھتے تھے، اور وضو بھی ان کا صحیح ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہی چیز رائج تھی۔ لیکن علی علیہ السلام پھر بھی ان کے پیچھے جماعت کی نیت نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے مذہب میں افضل کی نماز مفضول کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، یعنی علی علیہ السلام افضل تھے ان سے، وہ مفضول تھے علی علیہ السلام سے، تو افضل کی نماز مفضول کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے علی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اگر بحالت مجبوری ایسے حالات ہے کہ آپ کو جماعت میں کھڑا ہونا پڑ گیا ہے تو آپ فرادہ کی نیت کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض محال علی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر تو ان کی نماز ختم ہوگی، یعنی علی سے آگے جو بھی کھڑے ہوئے نا ان سب کی نمازیں پھر ختم ہوگی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک فقہی مسئلہ تو یہ ہے کہ مفضول جو ہے وہ آگے نہیں ہو سکتا، افضل پیچھے نہیں ہو سکتا، تو اگر افضل پیچھے ہے اور مفضول آگے ہے پھر نماز ختم، نماز ہی نہیں ہوتی، آگے والوں کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور سنی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ اے علی تم مثل کعبہ ہو، تم مثل کعبہ ہو۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ کا منہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی کعبہ آگے ہو آپ پیچھے ہو، کعبے کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے، لیکن اور اگر کعبے کی طرف آپ کا منہ ہے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر علی علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کعبہ ان کے پیچھے ہو گیا نا پھر، تو جب کعبہ ان کے پیچھے ہو گیا ہے تو پھر تو نماز ان کی نماز نہیں ہوتی نا، علی کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ان کی نماز نہیں ہوئی ہے پھر، تو اگر وہ اس بات کے اوپر فخریہ بیان کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ان کی نمازیں سب کی ختم ہو چکی ہیں پھر۔ جی ہاں۔